السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ پہلے جب قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے تو دل نرم ہو جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، نماز میں خشوع محسوس ہوتا تھا، لیکن آج وہی کیفیت باقی نہیں رہی؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ گناہ کرنے کے بعد دل میں پہلے جیسی ندامت محسوس نہ ہوئی؟ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات شروع میں ہی واضح کر دوں کہ کسی شخص کے دل کی اصل حالت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ البتہ قرآن و سنت ہمیں ایسی عادتوں اور گناہوں سے ضرور خبردار کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کے دل پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اسی لیے ایک مومن ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت مانگتا رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دل کی سختی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف روتا نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نصیحت سن کر متاثر نہ ہو، گناہ کرنے کے باوجود بے فکر رہے، نماز میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کم ہوتی جائے۔ اگر یہ علامات محسوس ہوں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم 7 ایسی عام غلطیوں کا ذکر کریں گے جن سے ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی غلطی نماز میں غفلت ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ 5 مرتبہ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز کو بوجھ سمجھنے لگے، اسے بلا وجہ مؤخر کرے یا اس میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش ہی نہ کرے تو یہ اس کی روحانی زندگی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا، اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل زندہ رہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہوگی۔ اذان سنتے ہی دنیاوی کاموں کو چند منٹ کے لیے چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہونا دل کو زندہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری غلطی قرآن کریم سے دوری ہے۔ افسوس کے ساتھ آج بہت سے مسلمان روزانہ گھنٹوں موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن چند منٹ بھی قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے۔ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب انسان کا تعلق قرآن کریم سے کمزور ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہونے لگتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یقین کریں اگر مستقل مزاجی سے یہ معمول بنا لیا جائے تو دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری غلطی گناہوں پر اصرار کرنا اور توبہ میں تاخیر کرنا ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک مومن گناہ کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص گناہ کو معمول بنا لیتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ابھی بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اگلا لمحہ بھی ملے گا یا نہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور دوبارہ وہی غلطی نہ دہرانے کا عزم کریں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں سچی توبہ دل کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ چوتھی غلطی زبان کے گناہ ہیں۔ غیبت، جھوٹ، بہتان، گالی، دل دکھانے والی باتیں اور دوسروں کا مذاق اڑانا ایسی چیزیں ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہی چیزیں آہستہ آہستہ انسان کی روحانیت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اسی لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی زبان جنت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور نقصان کا سبب بھی۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر ان میں سے کوئی کمزوری موجود ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے دل کو بھی نور سے بھی بھر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آتے ہیں ان آخری 3 غلطیوں کی طرف جو اگر انسان کی زندگی میں مستقل آ جائیں تو وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہونے لگتا ہے۔ 5ویں غلطی حرام کمائی اور دوسروں کے حقوق کھانا ہے۔
اسلام نے ہمیشہ حلال روزی کمانے کی تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو یہی کامیابی ہے، لیکن قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل کامیابی حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق میں ہے۔ اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے، سود میں ملوث ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے یا کسی کا حق دباتا ہے تو وہ صرف دوسروں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے دل پر بھی ظلم کرتا ہے۔ حرام کمائی انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال رزق کی بہت تاکید فرمائی۔ اگر ماضی میں ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو تو آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، جس کا حق مارا ہو وہ واپس کریں اور آئندہ صرف حلال راستہ اختیار کرنے کا عزم کریں۔ چھٹی غلطی تکبر، حسد اور غرور ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا گناہ تکبر تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو صرف اپنی انا کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ آج بھی جب انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنی دولت، علم، خوبصورتی یا عہدے پر فخر کرنے لگتا ہے یا دوسروں کی نعمت دیکھ کر دل میں حسد پیدا کرتا ہے تو یہ اس کی روحانی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کی پہچان عاجزی ہے۔ وہ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے، دوسروں کے لیے بھی خیر کی دعا کرتا ہے اور اپنے دل کو کینہ، بغض اور حسد سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو حسد کرنے کی بجائے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس نعمت میں برکت دے اور آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ ساتویں اور آخری غلطی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے۔ آج کے اس دور میں انسان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل، رات سونے سے پہلے موبائل، راستے میں موبائل، کھانے کے دوران موبائل، لیکن ذکر، دعا، استغفار اور قرآن کریم کے لیے چند منٹ بھی نہیں۔ جب دل مسلسل دنیا میں مصروف رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کی تسبیحات، استغفار، درود شریف اور قرآن کی تلاوت دل کو زندہ رکھنے والے عظیم اعمال ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو محسوس ہو کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلا کام سچی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوسرا کام قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، چاہے روزانہ صرف چند آیات ہی کیوں نہ پڑھیں۔ تیسرا کام نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ ہر نماز خشوع کے ساتھ ادا ہو۔ چوتھا نیک کام، لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ پانچواں کام موت اور آخرت کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ یاد انسان کو گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر دل واقعی سخت ہو گیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ آپ سے خیر نہ چاہتا تو شاید آپ ایسی نصیحت سننے بھی نہ بیٹھتے۔ اس لیے آج کا دن ہی اپنی زندگی بدلنے کا دن بنا لیں۔ ابھی دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن و سنت سے تعلق مضبوط کریں گے، استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے، حلال روزی اختیار کریں گے اور اپنی زبان، دل اور اعمال کی حفاظت کریں گے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہمارے دلوں سے غفلت، تکبر، حسد اور گناہوں کی محبت نکال دے، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، نماز میں خشوع عطا فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی رحمت اور رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھیں اور آج ہی یہ عہد کریں کہ ان 7 غلطیوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ہی مستند اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل توحیدی وظائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو زندہ رکھے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔